میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذی قعدہ کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ ہو یا ذی الحج کا مہینہ، دونوں حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور حج کے جتنے بھی فرائض، واجبات، مناسک اور ارکان ہیں، ان سب کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے، بلکہ جتنی بھی عبادات ہیں، اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ، سب کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے کہ اگر عقیدہ توحید درست ہے تو سارے اعمال درست، اور اگر عقیدہ توحید درست تو سارے اعمال قبول۔ خدا نہ خواستہ عقیدہ توحید درست نہیں تو پھر اعمال بھی درست نہیں، اعمال بھی قبول نہیں۔ اس لیے اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر، اعتقادات، عبادات، معاملات۔ پھر اعتقادات میں سے عقیدہ توحید کو جو اہمیت حاصل ہے، دیگر عقائد کو وہ اہمیت حاصل نہیں۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو تبلیغ کی، جو ترویج کی، وہ عقیدہ توحید کی تبلیغ، عقیدہ توحید کی ترویج، عقیدہ توحید کی اشاعت کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء مبعوث فرمائے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اللہ رب العزت کے اس فرمان یعنی حدیث قدسی سے لگا سکتے ہیں۔ حدیث قدسی اللہ کا فرمان ہے، کنت کنزن، میں ایک مخفی خزانہ تھا، فَأُحِبْتُ أَنْ أُعْرِفَ، مجھے یہ بات اچھی لگی کہ میں اپنی پہچان کرواؤں، فَخُلِقْتَ الْخَلَقَ، بس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا یعنی انسانوں کو پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ فرمانے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنی پہچان، اپنا تعارف کرانے کے لیے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے لیے اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات